علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ اچھا، آج میں بات کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ کہ ابھی ایم ڈی کیٹ آپ کو پتہ ہے کہ کنفرم ہو گیا ہے، تو کچھ ہی دن آپ کے پاس جو ہے نا وہ باقی ہیں. تو میں ابھی سب سے شاید جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، میں آج اس کے بارے میں ڈسکشن کروں گا. اور وہ ہے کہ جب آپ ایگزام کے اندر بیٹھے ہوں گے نا، یعنی کہ تیاری تو آپ نے کر لی، آپ نے 5-6 مہینے 3 مہینے تیاری کر لی، ملٹیپل ٹائم بک کو ختم کر لیا، ایم سی کیوز ریوائز کر لیے، اکیڈمیز جوائن کر لی، سب کچھ ہو گیا. مگر جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایگزام میں بیٹھ گئے ہیں نا، وہاں پر آپ نے اب پرفارم، جو مین چیز ہے چونکہ رزلٹ جس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آپ نے کیسے کرنا، مطلب ہاؤ ٹو ہینڈل دی ایگزام پریشر. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ تھی کہ یاد رکھیے گا کہ ایم ڈی کیٹ کا پیپر بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایسا پیپر نہیں بنتا کہ مطلب وہ آپ کے لیول پہ آپ اٹیمپٹ نہ کر پائیں. دیکھیں، آپ کا جو لیول ہے وہ ابھی انڈر گریجویٹ کا بھی لیول ہے، مطلب ایون جب آپ یہ ایگزامس پاس کریں گے پھر آپ ایک انڈر گریجویٹ پروگرام کے اندر سلیکٹ ہوں گے. تو کبھی بھی ایسا مت سوچا کریں کہ جو پیپر آئے گا وہ کوئی آپ کے پاس پروفیسر لیول کا آ جائے گا. یہ جو ریڈ سپورٹ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور جو ڈیفیکلٹ ایم سی کیوز ہیں جو کہ کپس کی یا اسٹار کی اکیڈمی میں یا جو ڈفرینٹ اکیڈمیز ہوتی ہیں اسٹیپس وغیرہ میں دیے جاتے ہیں، اصل میں یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ اس طرح سے نہیں آتے ایگزام میں. ہاں، لیکن ہر یونیورسٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے دیٹ دے ول کریٹ 1 to 2 میکسیمم، یعنی کہ ہر پورشن کے اندر 1 سے 2 ایم سی کیوز وہ ایسے رکھتے ہیں جس سے انہوں نے بیسیکلی عام اسٹوڈنٹس کو ٹاپر سے ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر 200 مارکس کا ایگزام آتا ہے تو اس میں 190 پلس لوگ ہوتے ہیں، لیکن 198 199 والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چند ایک ہوتے ہیں. انہی 198 199 والوں کو باقیوں سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے وہ 4-5 ایم سی کیوز پورے پیپر میں ایسے رکھتے ہیں جو ریئلی ڈیفیکلٹ لیول کے ہوتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان میں سے چند ایک ایم سی کیوز سالو کر پاتے ہیں، ورنہ ایون اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کا تکا لگ جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو پیپر ہوتا ہے نا وہ جنرل سمپل پیپر ہوتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نروس کو کنٹرول نہیں کر پاتے. ایگزام کے اندر بیٹھ کے اٹ از آل اباؤٹ کنٹرولنگ یور نروس. جی ہاں، اگر آپ وہاں پر پینک کر جاتے ہیں نا کہ یار مجھے یہ ایم سی کیو نہیں آ رہا، مجھے یہ ایم سی کیو نہیں آ رہا، ہائے اس میں کیا ہو جائے گا، اس کی اسٹیٹمنٹ اتنی بڑی ہے، بس وہ والا ایم سی کیو تو آپ کا غلط ہوگا ہی ہوگا، ساتھ آپ کے 10 وہ اڑ جائیں گے جو آپ وہی پیپر گھر میں آ کے جب دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ میں یہ بلنڈرز کر کے آیا ہوں. اس چیز سے آپ نے بچنا ہے. اور اسی چیز سے بچنے کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، ایم سی کیوز پریشر میں لگا کے کم سے کم 10 سے 15 منٹ کم رکھ کے اتنے ہی نمبر آف ایم سی کیوز کو ببل شیٹ پہ فل کر کے سالو کریں، تاکہ آپ کو پریشر ہینڈلنگ کا پتہ چلے، آپ کو وہ ایکسپیرینس آئے کہ میں ایگزام کے اندر بیٹھا ہوں. اچھا، نرس کو کنٹرول کرنے کا نا اب میں آپ کو کچھ طریقہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے صبح جو ناشتہ ہے نا وہ آپ نے بالکل لائٹ کرنا ہے. لائٹ سے مراد یہ ہے کہ تلے ہوئے پراٹھے اور جو لاہور کے وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں لیکن نان چنے کھا رہے ہیں پائے، وہ کام نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے، آپ نے سمپل ناشتہ کرنا ہے. 1 کپ چائے لینی ہے، ساتھ آپ نے 1 انڈا لے لیں، بریڈ کے 2 پیسز لے لیں. آپ نے اس طرح کا لائٹ ناشتہ کرنا ہے. اور اپنے ساتھ نا آپ نے ایک کوئی بھی جس طرح ریڈ بل ہوتی ہے، کوئی بھی انرجی ڈرنک ہے وہ، اور آپ نے اپنی جو ایک چاکلیٹ ہوتی ہے وہ ساتھ لے کے جانی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ آپ نے، اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ دے آر ایٹنگ اٹ ڈیورنگ دی ایگزام. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ انرجی ٹوٹ کے دماغ کو ملنے میں بھی ٹائم لگتا ہے نا. ایگزام شروع ہونے سے 2-3 منٹ پہلے آپ نے چاکلیٹ کنزیوم کر لینی ہے. ٹھیک ہے، ہاں انرجی ڈرنک آپ اپنے ساتھ رکھیں. جب بھی آپ کسی ڈیفیکلٹ پورشن میں جانے لگیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں بایولوجی ختم کرنے والا ہوں، اب میں فزکس پہ موو کرنے والا ہوں، تو اس کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انرجی ڈرنک جو ہے نا وہ اس کے تھوڑی سی سپ لے لینے، تھوڑا سا آپ کو پی لینا. یہ اس لیے ہے کہ آپ کو گلوکوز کو انسٹنٹ انرجی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ بیٹر تھنک کر سکے. ایگزامینیشن ہال میں ہمیشہ آپ نے کوشش کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی بہت جلدی پہنچ جائیں، بہت جلدی پہنچیں، بہت زیادہ جلدی مت پہنچیں. اگر آپ فار ایگزامپل 9 بجے آپ کا ایگزام ہے اور مطلب 9 بجے وہ ٹائم ہے ریچ کرنے کا، آپ 8 بجے پہنچ جاتے ہیں، وہاں کی ہیکٹیو روٹین میں 1000 لوگ ہوں گے. دیکھیں، ہر بندے کا تیاری کرنے کا اپنا طریقہ ہے. ہو سکتا ہے آپ نے ایک دن میں 1 کتاب پڑھی ہو، کچھ لوگوں نے کف سے تیاری کی ہو، کچھ نے اسٹیپ سے کی ہو، کچھ نے گھر پڑھ کے تیاری کی.
اگر آپ وہاں بہت دیر کھڑے رہیں گے نا، ہر بندہ اپنی بات کرے گا. ایک بندہ کہے گا میں نے سنا ہے بڑا مشکل پیپر آتا ہے، کوئی بندہ کہے گا بڑا آسان پیپر آتا ہے، کچھ کہے گا میرا ابا انجینئر ہے، کوئی کہے گا میں جی فیوچر میں یہ بن جاؤں گا، میں تو آیا ہی پرائیویٹ کی. ان ڈسکشن سے آپ کا ایڈرینلن رش ہوگا، آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے، اور آپ کا جو مین فوکس ہے آپ کو ایسا لگے گا میں ایگزام بھول رہا ہوں. آپ کا کانفیڈنس کم ہو جائے گا اور آپ کے پیپر میں مسئلہ آئے گا. ٹرائی ٹو ریچ اونلی ایٹ دا رائٹ ٹائم. جائیں وہاں جا کے آپ نے اپنی سیٹ کو اچھی طریقے سے لوکیٹ کر کے وہاں آپ نے بیٹھ جانا ہے. اور جب آپ نے وہاں پہ بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنے آپ کو یہ گھر سے کنونس لا کر کے جانا ہے کہ آپ ایگزام سینٹر میں نہیں جا رہے ہو، بلکہ آپ ایسے جاؤ جیسے جو ہے نا آپ ایک اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے پیپر سالو کر رہے ہو، ویسے ہی جیسے آپ گھر بیٹھ کے پیپر سالو کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، ہیو دا سیم تھنگ. ٹھیک ہے، چونکہ آپ اگر جب اس طرح کے MCQs پریکٹس کرتے رہو گے. میرے ساتھ جو پرسنلی یہ ہوا تھا کہ جب میں ایگزام میں بیٹھا تھا تو آئی واز تھنکنگ، میری سیکنڈ لاسٹ سیٹ تھی. ٹھیک ہے، آئی واز تھنکنگ کہ بھائی میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بیکاز آئی نیو آئی کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے بعد ریلیکس ہو کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے. گھر سے ہی ابھی سے ہی آپ پلاننگ کر لیں کہ آپ نے ایگزام کے اندر پیپر کو کس سیکوینس میں اٹیمپٹ کرنا ہے. یعنی کہ آپ نے پہلے بایولوجی کرنی ہے، انگلش کرنی ہے، فزکس کرنی ہے یا کیمسٹری کرنی ہے. میرا پرسنل پریفرنس یہ تھی کہ میں سب سے پہلے بایولوجی اور انگلش کرتا تھا، کیونکہ انگلش کے نمبر آف MCQs کم ہوتے ہیں، اس میں ووکیبلری کے بھی ہوتے ہیں تو وہ جلدی ہو جاتی ہے. اور بایولوجی کے تو زیادہ تر کویشچن رٹے والے ہوتے ہیں، تو لائک اف یو ہیو اے گڈ گرپ آن اٹ تو آپ آسانی سے نکال سکتے. اور پھر اس کے بعد میں کیمسٹری اور سب سے اینڈ پہ فزکس کرتا تھا. لیکن یہ ہر بندے کی اپنی جو ہے نا ایک پریفرنس ہوتی ہے. یہ گھر سے آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے یہ کام جو ہے نا وہ کرنا ہے، اس سیکوینس سے میں نے جانا ہے. جب آپ یہ طے کر کے جائیں گے نا تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں آسانی ہوگی، اور جب ٹائم مینجمنٹ میں آپ کو آسانی ہوگی تو ایوری تھنگ از گون بی اوکے. اچھا، دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جو پیپر پیٹرنز ہوتے ہیں، جو کویشچنس کی سیکوینس ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی پیپر کے اندر ڈیفیکلٹ جو MCQs ہوتے ہیں یا جو لانگ اسٹیٹمنٹ والے MCQs ہوتے ہیں وہ پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کہ پہلے 10 جو MCQs ہیں وہ سارے ہی مشکل ہیں یا سارے ہی جو ہے نا وہ مطلب لانگ اسٹیٹمنٹس والے ہیں یا کنفیوزنگ ہیں. پینک نہیں ہو جانا کہ میرے تو پہلے 10 MCQs ہی ہو گئے ہیں تو میں کیا کروں گا. موسٹ آف دا پیپل ڈو دس مسٹیک. پہلے 10-15 MCQs دے کے گھبرا جاتے ہیں کہ گیم از اوور، اب میں کیا کروں گا. ایسا نہیں ہے، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. جو آپ کے 10 MCQs اکٹھے آ گئے ہیں وہ کسی کے اینڈ پہ 10 اکٹھے آئیں گے، باقی سارا پیپر آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ MCQs بھی آپ کو آتے ہیں، بس آپ نے اس کو سلو کر کے آرام سے پڑھ کے سمجھ کے اس MCQ کو کرنا ہے. تو پینک نہیں کرنا کسی بھی ٹائم پر، ایڈرینلن رش نہیں ہونے دینا. ناؤ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، دا وے آف اٹیمپٹنگ یور پیپر. دیکھیں آپ نے MCQ پیپر کو ہمیشہ سائیکل کے اندر اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، دیٹ از ایزی، میڈیم اینڈ ڈیفیکلٹ. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو سمپل بتاتا ہوں. فار ایگزامپل آپ نے بایولوجی کا ایک پورشن لیا، آپ میں اب اس میں یہ بھی سمجھیں کہ ایزی MCQ کیا ہے، ڈیفیکلٹ کیا ہے اور میڈیم MCQ کیا ہے. ایزی MCQ تو وہ ہے جو 100% پیٹ MCQ کی لائن ہے. مطلب آپ نے اسٹیٹمنٹ پڑھی، پڑھتے ساتھ آپ کو آپشن دیکھے بغیر بھی پتہ ہے کہ یہ والی آپشن میں نے اس میں سے ڈھونڈنی ہے، یہ اس کا آنسر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کی ایزی کیٹیگری. میڈیم کیٹیگری وہ ہے کہ MCQ میں 2 آپشن ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہوتی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب پاسٹ UHS کے MCQs آپ سالو کریں گے نا تو اس طرح کے کنفیوزنگ MCQs جو ہیں نا وہ آپ کے سالو ہو جائیں گے. تو آپ کا جو ایزی MCQs کا ریشو ہے وہ بڑھ جائے گا کمپیئر ٹو دا ڈیفیکلٹ MCQs یا میڈیم سائز MCQs. اور تیسرے نمبر پہ آتا ہے ڈیفیکلٹ کیٹیگری، وہ MCQs جن کی لانگ اسٹیٹمنٹ ہے، جس کی اسٹیٹمنٹ پڑھتے پڑھتے بھی آپ کو 40-50 سیکنڈ لگ جائیں گے، جس کے سوال کنفیوزنگ ہیں، اسٹیٹمنٹ کنفیوزنگ ہے. تو ہمیشہ اس کو آپ نے لاسٹ کرنا ہے. اب اس میتھڈ کا طریقہ کیا ہے وہ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں. پیپر آیا، MCQ آپ نے بایولوجی کا پورشن فار ایگزامپل کھولا، سب سے پہلے آپ نے ترتیب سے MCQ دیکھتے جانے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا کہ پہلا MCQ ہے وہ بہت لانگ اسٹیٹمنٹ ہے، چھوڑ دیں.
اگلا ایم سی کیو آپ نے دیکھا بھائی، تو سمپل ایک دو لائن کا سوال ہے جس کا جواب مجھے پیٹ آتا ہے، پڑھتے ساتھ مجھے جواب آتا ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. فار ایگزامپل میں آپ کو کہوں کہ ہومیوسٹیسس از، تو نیچے اس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہوگی، آپ کو پتہ یہی جواب ہے، وہ آپ نے پہلے کرنا. ہمیشہ 3 سائیکلز میں آپ نے ایم سی کیو سالو کرنا. پہلے صرف وہ والا ایم سی کیو جو آپ کے لیے ایزی کیٹیگری ہے، آپ کو دیکھتے ساتھ جواب آتا ہے، وہ آپ نے ایم سی کیوز پہلے سالو کرتے جانے ہیں. اس کے بعد اسی پورشن کے آپ نے میڈیم ایم سی کیوز پہ آنا ہے، یعنی کہ وہ ایم سی کیوز جس کی 2 آپشنز میں آپ کو کنفیوژن تھی. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل 80 ایم سی کیوز تھے جس میں سے آپ نے کہا کہ 50 ایم سی کیوز ایزی والے تھے، وہ آپ نے پہلی دفعہ میں کر لیے. اٹ ول ہارڈلی ٹیک یور 5 to 10 منٹس، چونکہ آپ کو آتے ہیں، آپ کو ٹائم نہیں لگے گا نا، اسٹیٹمنٹ پڑھی جواب دیا. پھر جو باقی کا ٹائم ہے اس میں آپ نے کرنے ہیں، فار ایگزامپل باقی کے 15 ایم سی کیوز ایسے تھے جو کہ آپ کے پاس میڈیم رینج کے تھے، ان پہ آپ نے ٹائم دے دیا. فار ایگزامپل 20 منٹ میں پہلے آپ نے 50 ایم سی کیوز کیے تھے، اگلے 15 منٹ میں آپ نے 15 کر لیے. ٹھیک ہے، باقی فار ایگزامپل رہ کے 10 ایم سی کیوز جو کہ ڈیفیکلٹ کیٹیگری تھی، اس کے لیے آپ کے پاس 10 سے 15 منٹ بچے ہوئے ہیں آپ کے ٹائم کے اندر. ہر ایم سی کیو کو پراپر اسٹیٹمنٹ دیں، اور آپ جو ایم سی کیو آ گیا ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیں. آپ کے پاس تو پورا سیلیبس بھی ہوتا ہے کہ اس پورشن میں سے صرف اتنے ایم سی کیوز آتے ہیں، وہ ایم سی کیوز تو آپ کر چکے ہیں، ان چیزوں کو اپنی مائنڈ سے ڈیلیٹ کر دیں. اب اس ٹاپک کے اندر جو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اس پورے چیپٹر کو بیٹھ کے آپ نے کھنگالنا ہے کہ اچھا یہ والے سوال آئی ہے اس چیپٹر میں، ہماری بک میں یہ چیزیں دی ہوئی تھیں، میں نے پڑھی ہوئی ہیں، ریلیکس ہو کے سوچیں، آپ کو جواب مل جائے گا. اس سے یہ ہوگا کہ آپ فار ایگزامپل اگر 80 ایم سی کیوز ہیں بایولوجی کے، تو آپ منیمم بھی 78 تو ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیسٹ گیس. اور اس پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جب بھی کسی کنفیوزنگ ایم سی کیو میں آپ کا دل آپ کو کہہ رہے ہیں نا یار یہ والا کر دو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، ہمیشہ وہی کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے اس کے اوپر. وہی ٹھیک ہوتا ہے، وہ آپ کا دل نہیں کہہ رہا ہوتا، آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ آپ کے اندر، دماغ کے اندر وہ بات ہوتی ہے، وہ کلک کر رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے، یہی جواب ہے. تو اس پہ آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اسی جواب کو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یو ایچ ایس کے پیپر میں نا اکثر اے بی سی ڈی جو شیڈیول ہے نا وہ بھی ایم سی کیو کا پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس پیپر میں دیکھتے ہیں نا کہ اکثر میرے سوال ایسے آ رہے ہیں کہ کویسچن نمبر 1 کا آپشن اے ٹھیک تھا، دوسرے کا بی ٹھیک تھا، تیسرے کا سی اور چوتھے کا ڈی، اور کسی اور جگہ پہ آپ کی دوبارہ یہ سیکوینس بن رہی ہے اور کسی ایک سوال میں آپ کو کنفیوژن ہے نا اور آپ کو نہیں پتہ جواب، تو پھر اس پیٹرن کے اندر آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں، زیادہ چانس ہوتا ہے پیپر کا جو ہے نا وہ کویسچن پہ ٹھیک ہونے کا، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو آپ کو لگ چاہیے ہوتی ہے، ایک دو تکے تو ہر بندے کے لگنا ضروری ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ نے پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، ایزی سائیکل، پھر میڈیم اور ڈیفیکلٹ. اینڈ پلیز اس طرح آپ نے بالکل نہیں کرنا کہ آپ ایک ڈیفیکلٹ کویسچن دیکھیں لمبی اسٹیٹمنٹ والا، پہلے آپ اس کی پوری اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں، پھر اس پہ گھنٹہ سوچتے رہیں، پھر کہیں کہ اب میں اس کو 3rd سائیکل میں کروں گا. نہیں، ایسا نہیں کرنا. پہلی دفعہ میں ساری لمبی اسٹیٹمنٹس کو چھوڑتے جائیں، صرف ایزی کر لیں. دوسری میں صرف میڈیم کریں، اور جو لمبی اسٹیٹمنٹس ہیں یا بہت ڈیفیکلٹ کویسچنز ہیں ان کو آرام سے بیٹھ کے کریں. جب فزکس میں پورشن میں آئیں گے تو پہلے سارے نیومیریکلس کو چھوڑ دیں، بیٹھ کے صرف جو اسٹیٹمنٹ والے کویسچنز ہیں، جو سمپل جواب ہیں، ٹرکی کویسچنز جس میں کانسیپٹس ہوتے ہیں، وہ والے پہلے کر لیں. نیومیریکلز بالکل اینڈ پہ بیٹھ کے کریں. اس طرح سے جب آپ پیپر کریں گے آپ پینک نہیں ہوں گے. میں 45 منٹس پہلے پیپر سے نکل آیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ میرا ایک پورا ایک پیٹرن تھا. دا بیسٹ تھنگ از کہ آپ نے پینک نہیں کرنا. 5 وقتی نمازیں پڑھیں، صدقہ دیں، پیپر سے پہلے صدقہ دے کے جائیں، اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں، ٹاکسک لوگوں سے جو آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، بڑے لوگ ہیں آپ نہیں کر پائیں گے، چاہے وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو، ان سے دور رہیں. صبح کا ٹائم پڑھیں، شام کا ٹائم ریلیکس کریں، بے شک سپورٹس کریں، بے شک آپ جائیں یوٹیوب پہ ڈرامے دیکھیں، سیریز دیکھیں، نیٹ فلکس پہ، جو دل کرتا ہے کریں. ریلیکسیشن ٹائم بھی دیں، نیند پوری پراپر لیں اپنی، اچھا کھانا کھائیں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، ریلیکس رہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑائیں، روئیں، دعائیں کریں، نمازیں پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پہ چھوڑ کے جائیں. صبح سب نے یہ دعا کر کے جانی ہے کہ اللہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو نے توفیق دی، اس پہ میں نے محنت کی، تو نے کہا تھا محنت کرو گے میں رائے گاہ نہیں جانے دیتا. اللہ میں تیری نماز پڑھ کے تجھ پہ توکل کر کے صدقہ دے کے تیاری کر کے جا رہا ہوں، آگے مجھے سنبھال لینا. اور بلیو می اللہ تعالیٰ آپ کو سنبھال لے گا. ٹھیک ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں،
اس کے بعد آپ کی ساری ہیکٹک روٹین ختم ہو جائے گی. جسٹ اے فیو مور ڈیز ٹو گو. اکثر لوگ منزل پہ جا کے تھک جاتے ہیں، آپ نے منزل پہ جا کے نہیں تھکنا. جسٹ اے فیو مور اسٹیپس، محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتریاں پیدا کرے گا. کچھ بھی کیوریز ہیں آپ چاہتے ہیں میں کسی ٹاپک پہ جو ہے وہ ویڈیو بناؤں، میں وہ بھی بناؤں گا. میں ابھی MBBS اور BDS کی کمپیریزن پہ بھی ایک ویڈیو بناتا ہوں، کیونکہ آج کل اسکوپ کا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ آج کل BDS بہتر ہے یا MBBS بہتر ہے. مطلب ڈگری کر لینے کے بعد جابس کس کی زیادہ ہیں یا کس کے اندر کمائی کا ذریعہ جو ہے نا وہ زیادہ ہے. اس پہ بھی میں آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز بناؤں گا. پلیز چینلز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں. دیکھیں فری ویڈیوز ہیں آپ کے لیے بناتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں. سپورٹ کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.